السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینسری ہیومن آرگنز میں سے تیسرے نمبر پر ناک ہے۔ یہ بالکل انسانی باڈی میں سر کے درمیان میں ایک ناک لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے دو نتھنے ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں، اور ان دونوں نتھنوں کے اندر جو نرو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جو اس کے حص کو، ناک سے متعلقہ جو حص ہے وہ سونگھنے کی حص ہے، تو لہذا سونگھنے کی حص کو کنٹرول کرنے کے لیے آلفیکٹری نرو ہے جو باقاعدہ طور پر دماغ تک جا کر پیغام کو پہنچاتا ہے، اور سونگھنے کی حص جو ہے وہ انسان کی خوشبو، بدبو، بغیر خوشبو بدبو کے کوئی چیز جب بھی وہ انسان کوشش کرتا ہے تو یہ جو ناک کی نوک ہے، اس کے اندر جب نتھنے کے اندر، دونوں نتھنوں کے اندر جو ایک دیوار ہے جس کو نیزل سیپٹم کہتے ہیں، اس کے بالکل ابتدائی حصے میں یہ الفیکٹری نرو کے کچھ حصے موجود ہوتے ہیں جو فوراً، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ناک دور ہی ہوتا ہے تو بندہ سونگ کر بتائے تو بہت بڑی بدبو آ رہی، بند کر دیتا اپنا ناک، یا خوشبو ہو تو وہ زیادہ سونگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا جو یہ ناک کے سونگنے کی حص ہے، جب یہ ختم ہو جائے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے، قوت شامہ اس کو کہتے ہیں۔ لہذا ناک کے متعلقہ حص جو ہے وہ سونگھنے سے متعلق ہے، اور جب انسان، بعض اوقات ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بہت ایکسٹرا یعنی کہ سونگھ لیتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو میڈیکل ٹرم میں ہائپروزمیا کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بالکل ان کی سونگھنے کی مکمل ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو انوزمیا کہتے ہیں، اور کچھ ان کی بگڑ جاتی، سمجھ نہیں آتی، بدبودار چیز پڑی ہے وہ خوشبو آنی شروع ہوتی ہے، ان کو لوگ بدبو محسوس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں بدبو آ رہی، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح خوشبو دار چیز ہے تو وہ ناک چڑھانا شروع کر دے گا، کیا ہوا ابھی مجھے تو بدبو آ رہی، تو یہ اس کا بگڑنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو پیروسمیا کہتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، لہذا اناٹمی، فزیالوجی، اس کے بعد پیتھالوجی، کہ جب کسی بھی بیماری کی وجہ سے جو ناک سے متعلقہ ہے، پیدائشی نزلہ زکام ہو، چھینکیں آ رہی ہیں، کوئی الرجی کا موسم آ رہا ہے، سخت گرمی کے لو اندر داخل ہونے سے، سخت سردی کے اندر، کوئی ایسے موسم کے اندر بندہ داخل ہو گیا جس میں برف پڑی ہوئی ہو، اور وہ ناک کی اس آلفیکٹری نرو کو جب وہ متاثر کرتا ہے تو سونگھنے کی حص ساتھ ہی متاثر ہو جاتی ہے۔ لہذا اب اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر سونگھنے کی حص متاثر ہو تو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپروچ کریں، کیونکہ اس میں اب بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جب سونگھنے کی حص کا ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک کے اندر الحمدللہ ادویات موجود ہیں، تو میازمیٹک ادویات جو مریض کے پوچھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا یہ خاندانی مسئلہ ہے، اس کو کوئی حادثہ پیش ہے تو اس وجہ سے ہے، تو اس حساب سے ہم میڈولینم، سفلینم، ٹیوبرکلینم، سلفر، ایسی ادویات سے اس کا علاج شروع کریں گے۔ لیکن اگر مزید بھی اس کی خوشبو اور بدبو کے اندر جو ہے حص جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے تو اس میں چند ایک میڈیسن ہے جو ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم دیں گے، تو انشاءاللہ مریض کو اللہ رب العزت شفا سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اس میں ایلومینا ہے، اس میں ارجنٹم نائٹرک میڈیسن ہے، اس میں جو ہے وہ آرم میٹ بہترین میڈیسن ہے، کام کرتی ہے اللہ کے فضل سے، تو اس میں مرکار بھی میڈیسن ہے جو قوت شامیہ کو جو ہے وہ دوبالہ کرتی ہے اللہ کے فضل سے۔ نیٹرمیور ہے، اگر پرانا نزلہ زکام لگا ہوا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، اور اکثر جو ہے جب بھی اس کنڈیشن سے کوئی مریض گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز کہیں کہ دیکھو سمیل آتی ہے، کہ مجھے تو نزلہ لگا، مجھے کیا سمیل آ رہی ہے۔ لہذا یہ نزلہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے قوت شامہ کو متاثر کرنے کا۔ لہذا تو ہومیوپیتھک معالج کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی پرانے نزلے کا یا اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی نزلہ ہو گیا ہے، یا کوئی بھی اس کو کسی موسم کی الرجی کی وجہ سے اس کو ڈسٹ الرجی ہے، تو اس کا سارا پورا کیس جو ہے وہ اسٹڈی کر کے تو اس کو مکمل طور پر
شفا یابی کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا فرض عین ہے، کیونکہ اس کے طریقہ علاج پر اللہ رب العزت نے اس بندے کو جس نے اس طریقہ علاج کو پوری دنیا کے اندر متعارف کروایا ہے، اس طریقہ علاج کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہانیمن کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک فطری، یہ ایک قدرتی اور یہ ایک انسانی طریقہ علاج ہے۔ تو ہومیوپیتھک معالج کو بغیر کسی لالچ کے مریض کو مکمل وقت دینا چاہیے، اس کی پوری ہسٹری کو ٹیک کرنا چاہیے اور اس کی تمام علامات کو جمع کر کے اس کی میڈیسن جو ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ تو الحمدللہ جیسے کہ لوگ بڑے بڑے سالوں سے جناب الرجی سینٹر سے الرجی کا علاج کروا رہے ہیں، ایک ڈوز مس ہو جائے تو ان کی الرجی پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ، پھر میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، چند پڑیاں اگر ہومیوپیتھک کی دے دی جائیں تو انشاءاللہ پوری زندگی اس مصیبت سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو لہذا ناک کے متعلقہ جو نزلہ، زکام اور ان کے اندر جو الفیکٹری نرو کو ڈیمیج کرنے کی جو بیماریاں ہیں، ان سے متعلقہ جو بھی ہماری ادویات ہیں وہ ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم دیں گے تو انشاءاللہ مریض کو شفا یابی حاصل ہوگی۔ اس میں بہت زبردست جو میڈیسن ہے جس کے تمام الرجی کے معاملات کے اندر جو قوت شامہ کو متاثر کرتے ہیں، جو ناک سے متعلقہ ایک سینس ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس میں ہمیں ضرور طور پر سبا ڈیلا کو جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہیے۔ سبا ڈیلا ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہر قسم کی الرجی پر کام کرتی ہے، کیو سے لے کر سی ایم تک یہ مکمل طور پر جو ہے شفا یابی کی راہ پر مریض کو گامزن کرتی ہے۔ اور جب بہت بڑے بڑے ہومیوپیتھس جنہوں نے اپنے تجربات کے ساتھ لوگوں کو استفادہ دیا ہے، تو اس میں ایک ہومیوپیتھک بہت ہی تجربہ کار معالج وہ کہتا ہے کہ آپ ٹیوبرکلینم، سلفر اور فاسفورس ان کا کمبینیشن بنائیں اور مہینے میں 15 دن میں ایک میڈیسن سی ایم میں ایک خوراک دیتے چلے جائیں، باقی چھوٹی پوٹینسی میں ان کی سمٹم کے مطابق میڈیسن جو ہے وہ تجویز کر کے اس کو دیں، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ 3 ماہ سے زیادہ کا علاج نہیں ہے جب سی ایم کی ایک 15 دن بعد، ہفتے بعد یا مہینے بعد ایک اس کی فزیکل کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن جو میرا تجربہ ہے جس کو 35، 36، 38 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور نہیں سی ایم تو بندے کو مار دیتی ہے، بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ باڈی کے متعلقہ ہے، وہ وائٹل فورس کے متعلقہ ہے، وائٹل فورس پوری باڈی کی سربراہ ہے، لہذا جب کوئی بھی معاملہ کسی سربراہ کے سپرد کر دیا جائے تو وہ اپنی رعایا کو، وہ اپنی عوام کے مطابق اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ لہذا ہم کسی بیماری کا علاج نہیں کرتے، ہم تو بیمار کا علاج کرتے ہیں۔ لہذا ہم جب سی ایم ٹینسی میں بھی دیں گے تو ہم وائٹل فورس کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے 1 مہینے میں 4 خوراکیں سی ایم کے مریض کو دے دی ہیں، اب اس کو ضرورت 2 خوراکوں کی تھی، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، وہ 2 خوراکیں وائٹل فورس ریزرو میں رکھ لے گی۔ اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوا، دوبارہ اس کی علامات جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ جو ریزرو میں رکھی ہوئی ہماری سی ایم کی پوٹینسی وائٹل فورس کے پاس ہے وہ اس کو جسم کے اندر لانچ کر دے گی اور دوبارہ اس کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بار بار نہیں آنا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ ہم تو اس عقیدے اور نظریے کے تحت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ جتنی بھی مدر ٹنکچر اور 30 تک جتنی بھی پوٹینسیز ہیں وہ بیماری کو باہر نکالتی ہیں۔ 200 جو پوٹینسی ہے وہ باہر جو مواد جو غیر ضروری بیماری کے اجزاء موجود ہیں ان کو باہر بھی نکالتی ہے اور آئندہ بننے سے بھی روکتی ہے، اور اس سے 1 ایم، سی ایم، 10 ایم، 50 ایم جو بھی پوٹینسی ہم دیں گے وہ فوری طور پر وائٹل فورس کو اپروچ کر کے ایمرجنسی طور پر کام کرے گی اور انشاءاللہ ہمارا مریض جو ہے وہ شفا